ناظرین، ہمیشہ سے مغربی تہذیب نے بہت سے بیہودہ رسومات و خرافات کو جنم دیا اور بد تہذیبی و بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا۔ ان لوگوں نے مختلف عنوانات سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگرلیاں منانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں سے ایک دن ویلنٹائن ڈے کا بھی ہے۔ اگر ہم ویلنٹائن ڈے کی تاریخی حقیقت پر نظر دوڑائیں تو مغربی تہذیب کے شیطانی مقاصد روز روشن کی طرح واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو 14 فروری کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس دن تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر چند سال پہلے نظر دوڑائی جائے تو یہ لعنت اس درجہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہوئی تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرنے لگا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے لیے یہ دن بہت ہی اہم بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل اور اپنے جذباتوں کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے ناجائز رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ جہاں تک ویلنٹائن ڈے کا تعلق ہے، اس کی مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے مشہور یہ ہے کہ ایک رومن بادشاہ کلاؤڈس چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہو، لیکن زیادہ تر لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے بادشاہ نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس فرمان کے باوجود سینٹ ویلنٹائن نامی ایک پادری نے خفیہ طور پر شادی کر لی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جیل کے محافظ نے اپنی بیٹی کو اس پادری سینٹ ویلنٹائن سے خفیہ طور پر ملنے کو کہا۔ اس کے بعد سینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے 14 فروری کو بادشاہ کے حکم پر اسے سزائے موت دے دی گئی۔ تبھی سے 14 فروری روم میں محبت کرنے والوں کے لیے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ تہوار ایک خاص عیسائی تہوار ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی کی ہر حد پار کر دی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر فحاشی و بے حیائی کی راہ پر چل پڑے تو مغربی شیطانوں کا اعلی کار بنتا چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ اور حیا کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس کی فطرت میں حیا اور پاک دامنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اسلام ہرگز اس طرح کے تہوار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین میں کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے۔ اسلامی معاشرے کی روایات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ راہ چلتی عورت کے قدموں کی آہٹ بھی کسی غیر محرم کے کانوں تک جائے، اور ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جن کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرے کپڑے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ خدا کے لیے اپنی نسل نو کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچائیں اور اس دن کو یوم حیا کے طور پر منائیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی یہ تہوار منانا چاہتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تہوار غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور اس شخص کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حدیث کی شکل میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں اور ایسے تہواروں سے بچنے اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبسکرائب